السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ آج ہم سورۃ الغاشیہ کو ڈسکس کریں گے، جو کہ مکی دور میں نازل ہوئی اور اس کی ٹوٹل 26 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ دونوں کی اکٹھی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الغاشیہ کی اگلی رکعت میں تلاوت کی جاتی تھی۔ اس سے ہمیں اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل سادہ سا اسلوب ہے اس کا، اور اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ اس میں بیسکلی پچھلی صورت میں جو تذکیر کا ذکر سٹارٹ ہوا تھا، اسی کو یہاں پر اب کنٹینیو کیا جائے گا۔ اور پچھلی صورت میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ آرام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت کو چنا ہے کہ تم اس کو پریفر کرو۔ آرام سے ان کو تنبیہ کی گئی۔ اب اس صورت میں اسی تنبیہ سے بات کنٹینیو ہوگی، یعنی پہلے جہنم کی بات آئے گی، لیکن یہاں پر اب ہارشلی ان سے بات کی جائے گی، سخت لہجے میں بات کی جائے گی۔ اس صورت میں انذار کا پہلو زیادہ نمایاں ہوگا۔ اب اسپیسیفکلی اس کا موضوع دیکھیں تو جیسے میں نے بتایا پچھلی صورت سے تسلسل میں ہے یہ، اور پھر پہلے برے انجام کا ذکر ہوگا، اس کے بعد اچھے انجام کا ذکر ہوگا، پھر نمایاں آفاقی نشانیاں جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے گی تاکہ انسان نصیحت پکڑے۔ اس صورت کو انشاءاللہ ہم 4 سیکشنز میں اسٹڈی کریں گے۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل جو ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ استفہام تقریری ہے یہاں پر بیسکلی۔ ویسے حل جو ہے وہ سوال پوچھنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سوال پوچھا نہیں جا رہا، یعنی مقصود یہ نہیں ہے کہ جواب حاصل کیا جائے، بلکہ کسی چیز کی ہیبت یا اس کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے اسے یوز کیا جا رہا ہے۔ کیا آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر ڈھانپ لینے والے کی؟ الغاشیہ یہاں پر قیامت کا ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے، قیامت کی صفت کے طور پر لایا گیا ہے، یعنی قیامت ایسی چیز ہوگی جو کہ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، پوری دنیا کو مکمل ڈھانپ لے گی، اس کی ہیبت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کر کے بیسکلی کفار کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم تک اب یہ خبر پہنچی ہے تو تم ابھی بھی اس سے ڈرے ہو کہ نہیں ڈرے۔ اور حدیث کون سی بات ہوتی ہے؟ وہ بات جو کہ نئی ہو۔ بیسکلی ضروری نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہی اسے سنا ہوا ہو سکتا ہے کہ پہلے سنا ہوا ہو لیکن بھول چکے ہوں، یا اس کا اس طرح اثر نہ ہوا ہو، اسے ریئل ٹرمز میں لیا نہ ہو، تو اس کو بھی دوبارہ یاد کروایا جائے گا کہ اس پہ ایک نئی نظر سے تم اسے دیکھو، دوبارہ سے تم اسے سمجھو، کیونکہ تم اسے سیریس لے نہیں رہے جس طرح اس بات کو لینا چاہیے تھا، اس ڈھانپ لینے والی کو، قیامت کو تمہیں لینا چاہیے تھا، اور تمہارا جو رسپانس ہونا چاہیے تھا اس کے اگینسٹ، رد عمل تمہارا ہونا چاہیے تھا، وہ ہو نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے دوبارہ غور کرو۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی جو آفت ہوگی وہ ایک ہماگیر آفت ہوگی جو سب پر چھا جائے گی اور کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر قیامت کے ڈھانپ لینے کے بعد ہوگا کیا، وہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ وجہ کی جمع ہے یعنی کہ چہرہ۔ وجوہ سے مراد یہاں پر اگرچہ انسان ہی ہے، شخص، لیکن اس کو تعبیر چہرے سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مقصود ان کی جو اندرونی کیفیات ہے نا، ان کو ظاہر کرنا ہے، کہ ان کی کیفیات کا اظہار ان کے چہروں پر سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے نا،
تو اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور وجوہ جو ہے یہ نکرہ کیوں ہے؟ نکرہ سے یہاں پہ مراد ہوگا کہ کچھ چہرے، یعنی سب کا یہ حال نہیں ہوگا لیکن کچھ چہروں کا یہ حال ہوگا. اور وہ کون سے ہوں گے وہ اس سے اگلی آیت میں ہے. پہلے ہم اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں. خاشیہ کا معنی ہے ذلیل ہوئے ہوئے، یعنی پست اور اداس ہوئے ہوئے، شرمندگی کے مارے جھکے ہوئے چہرے. اور اسی سے ملتی جلتی آیات ہم آلریڈی سورۃ القیامہ اور سورہ عبسہ میں پڑھ چکے ہیں. سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا تھا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے اس دن افسردہ ہوں گے. اور ہم نے سورہ عبسہ میں پڑھا تھا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. تو یہ چہرے کی جو کیفیات بدل رہی ہوں گی، اس پہ جو ایکسپریشنز بار بار چینج ہو کر آ رہے ہوں گے، وہ کس دن ہوگا یہ سارا کچھ؟ قیامت کے دن. پہلی چیز جہاں پہ یہ کلیئر ہونی چاہیے. آگے اب اس کی وجہ کیا بنے گی؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، تھک جانے والے. یعنی ان کی بدحواسی اور پریشان حالی کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ دنیا میں اتنی زیادہ مشقت کرتے رہے اور اسی کے پیچھے تھکتے رہے، دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہے. جیسے ہم نے پچھلی ہی صورت میں پڑھا تھا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو پریفر کرتے رہے ہر معاملے میں، دین کی فکر ہی نہیں کی. اور اس میں تھک کر ان کا اتنا برا حال ہو گیا. اور جب یہ فوت ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کیا کہتے ہیں؟ ریسٹ ان پیس. ہر جگہ آج کل تو اتنا کامن یہ فریز بن چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج کل کم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ جتنے بھی لبرل لوگ ہیں وہ سب ویسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر جگہ کسی کی خبر آئے گی ڈیتھ کی تو نیچے آپ کہیں پہ بھی کمنٹس پڑھ لیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو، کچھ بھی، کوئی بھی میڈیا آپ دیکھ لیں، ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس. بھائی جس کی مشقتیں ہی ٹھیک سائٹ پہ نہیں تھی، جو کہ غلط طرف مشقتیں کر کر کے تھکا ہارا گیا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ تھکا تھا اب یہ پیس میں ہی ہوگا، تو یہ ہماری سوچ غلط ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی مشقتوں کے مطابق ہی انجام دیں گے، اس سے فرق نہیں ہو سکے گا. صرف ہمارے ریسٹ ان پیس کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ مرنے کے بعد پیس میں ہی چلا گیا. ایون جو مزید اس سے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں، ویسٹ وغیرہ کو بھی دیکھیں تو ان کا کبھی پڑھیں نا، کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہاں فلاں از گون ٹو ہیون ناؤ، اب ناؤ ہی اور شی ول بی ان پیس فار ایور، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. بھئی کہاں سے یہ شورٹی ملتی ہے کہ جی مرنے کے بعد انجام ایک ہی ہے؟ سب کا مرنے کے بعد انجام ایک ہی ہے کہ جی وہ پیس میں ریسٹ کر رہا ہے اور وہ ہیونز میں ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا انجام بھی ہے. ہمارے جو مشقتیں ہیں اگر وہ دنیا میں ڈیفرنٹ ہیں، ایک بندے کی کوئی اور کوششیں ہیں، وہ کچھ اور کام کرنے کو لگا ہوا ہے، اس کا دھیان سارا دنیا میں ہے، اور دوسرا دین کو پرائیورٹی دے رہا ہے، دین کو لے کر چل رہا ہے، تو پھر دونوں کا انجام کس طرح سیم ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. عاملۃ ناصبہ، اس کا دوسرا مطلب بھی لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن ہی وہ مشقت زدہ اور تھکے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ المعارج میں کہ چینز میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ہتھ کڑیاں ڈلی ہوئی ہوں گی، گلے میں توق ڈلا ہوا ہوگا، تو اس سارے کے وزن سے اور اس کی سختی سے اور گرمائش سے ان کا یہ حالت ہوگی کہ وہ مشقت زدہ لگیں گے اور وہ تھکے ہارے لگیں گے. تو یہ دونوں معنی اس کے لیے گئے ہیں. تسلا نارن حامیہ، وہ جلیں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی. تسلا یہاں پر مؤنث ہے، اور مؤنث پھر کس کی طرف جا رہا ہے؟ وجوہ کی طرف. وجوہ یہاں پر کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے لیے ہمیشہ آگے مؤنث کا صیغہ یوز ہوتا ہے، یعنی چہروں کی بات ہو رہی ہے کہ چہرے جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ فعل معروف ہے، مجہول بھی نہیں ہے. مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ پیسو وائس، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں. بچپن سے ہم ایکٹیو وائس اور پیسو وائس جو پڑھتے ہیں، تو پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جلائے جائیں گے. تو انہیں کوئی جلا نہیں رہا، وہ جلیں گے، یعنی مجبور ہوں گے، خود ہی آگ کی طرف جائیں گے، آگ میں جا کر خود جلیں گے. یعنی ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود سے بھی روک سکیں.
الٹیمیٹلی اس طرف ہی جانا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس صورت میں کتنے زیادہ ایڈجیکٹیوز یا صفات آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر حامیہ آگ کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی ایسی آگ جو کہ دہک رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، اوپر کو اچھل رہی ہوگی۔ اور جہنم کی آگ تو ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ 70% دنیا کی آگ سے شدت میں بھی اور مقدار میں بھی دونوں میں زیادہ ہے۔ اس کے باوجود جب اس کو سامنے لایا جائے گا تو مزید بھڑکا دیا جائے گا، اور بھڑکا بھڑکا کر اپنی پیک پہ ہوگی۔ جو بھی اس کے بھڑکنے کا سمجھے، جیسے پانی کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے، ہم جیسے پڑھتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ ایک پیک پہ جو ہوتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، وہ فل بوائلڈ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جو آگ دہک رہی ہوگی وہ اپنی پیک پہ پہنچ چکی ہوگی۔ ایسی آگ میں اب ان کے چہرے جلیں گے۔ دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آنے لگتی ہے، خدا نہ خواستہ آگ آنے لگے یا کوئی بھی سامنے سے فرض کریں دروازہ گرنے لگا ہے، ہم سب سے پہلے اپنا کیا بچاتے ہیں؟ چہرہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چہرہ موڑتے ہیں یا چہرے کے آگے اپنے ہاتھ کرتے ہیں، اور یہاں پر کیا ہوگا کہ سب سے پہلے چہرے پر ہی اس کا اثر ہوگا۔ تسقى من عین آنیہ، اب یہاں پہ مجہول کا صیغہ یوز ہو رہا ہے کہ وہ پلائے جائیں گے، یعنی اب انہیں پیاس لگے گی، جہنم میں جانے کے بعد انہیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تو وہ پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوئے پانی کے۔ آنیہ بھی ایسے پانی کو، ایسے کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جو کہ اپنی پیک پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، ہائیسٹ بوائلنگ ٹیمپریچر کے اوپر اب وہ بھڑک رہا ہے، بھڑک بھڑک کے ابل رہا ہے، تو ویسا ابلتا ہوا پانی یہ پلائے جائیں گے۔ اور ہم سورۃ الرحمن میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں آیت 45 اور 46 میں، بلکہ 44 میں، سوری۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ گھمائے جائیں گے اس کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں، یعنی ایک طرف جہنم ہوگی بھڑکتی ہوئی آگ اور دوسری طرف کھولتا ہوا پانی۔ یہ دو ہی سمجھے ان کے رہنے کی جگہ ہوں گی، یا گھومنے پھرنے کی جگہ ہوں گی، یا فیسیلیٹیز ہوں گی جو کہ انہیں پرووائڈ کی جائیں گی۔ بس ایک طرف جائیں گے آگ سے بچنے کے لیے، دوسری طرف جائیں گے پانی سے بچنے کے لیے، پھر واپس آگ کی طرف جائیں گے۔ یطوفون، وہ اسی میں طواف کرتے رہیں گے، اسی میں گھومتے رہیں گے۔ اور سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 50 میں ہم پڑھتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ ہمیں بھی دے دو، یعنی کھانے کو اور پینے کو جو جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف بھی پھینک دو، ہمیں بھی دے دو۔ تو وہ یعنی جنتی جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اس کا ذکر صرف یہاں پر ہی نہیں ہے، ایک تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گھبرا کر پریشان ہو کر پھر جنتیوں سے مانگیں گے، اور جنتی جہنمیوں سے بات کیسے کر رہے ہوں گے؟ سورۃ جیسے ہم نے مدثر میں بھی پڑھا تھا، وہاں پہ بھی جنتی کہہ رہے ہوں گے، پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ یعنی ہمیں ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی بات چیت ہو رہی ہوگی۔ تو اب اس کے لیے کیا سسٹم ہوگا وہ تو ہمیں جنت میں یعنی سینز ہمیں دیکھ کر اس وقت ہی پتہ چل سکتا ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی گفتگو ضرور ہو رہی ہوگی۔ اور جہنمیوں کے لیے جو مشروبات ہوں گے اس میں تقریباً 5 قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہیں اگر قرآن اور حدیث دونوں کا ہم مطالعہ کریں۔ ایک ماء حمیم، جس کا بھی ہم نے سورۃ الرحمن میں بھی ذکر پڑھا اور سورۃ الصافات میں بھی اس کا ذکر ہے، جو کہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہے۔ اس کے بعد ماء سدید، جس کا ذکر سورۃ الواقعہ میں ہم نے پڑھا تھا، بلکہ سورہ ابراہیم میں۔ اور ماء سدید کا کیا مطلب ہے؟ زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ، اس سب کو مکس کر کے جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ماء کالمہل، یعنی تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب، تیل کی تلچھٹ جیسا غلیظ، بدبودار، اور جو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے سخت گرم۔ تیل کیسا ہوتا ہے؟ تیل کی جو چھینٹیں ہمیں پڑتی ہیں وہ کتنا گرم ہوتا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے۔ اور
حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ جہنمیوں کا مشروب پگھلے ہوئے تانبے کا پانی، یعنی کاپر کو میلٹ کیا جائے گا تو میلٹ کر کے جو لیکوڈ بنے گا تیل کی تلچھٹ جیسا وہ ہوگا، اور جب جہنمی اسے پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے کر جائیں گے تو اس کے منہ کا گوشت جل بھن کر گر جائے گا۔ تیل ہمیں ویسے بھی ٹچ کر جائے گرم گرم تو کیا حال ہوتا ہے، تو یہ پھر جب ہم کوئی دیکھے گا یا کوئی ایکسپیرینس کرے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا غساق، یہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ النبأ میں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بہت دیر نہیں گزری یہ ہمیں پڑھے ہوئے، اور اس سے مراد ہے سیاہ زہریلا اور بدبودار مشروب۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کو دیا جائے گا طینۃ الخبال، جو کہ ہوگا جہنمیوں کا پسینہ۔ یہ ہمیں مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یعنی دنیا میں ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں یہ طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے۔ اور جب جہنمی ہر وقت اتنی زیادہ آگ میں اور گہری کھائیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ خود سوچیں کہ پیاس کا کیا حال ہوگا، اور پیاس کو بجھانے کے لیے وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں ہوں گے کہ کسی طرح ہماری پیاس بجھ جائے، اور اس کے نتیجے میں انہیں پینے کے لیے یہ سب کچھ ملے گا۔ آگے دیکھیے، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کے۔ بیسک جو نیسیسٹیز ہوں گی ایک باڈی کی جو ہوتی ہیں یہ دو ہی ہے، تو کھانا پینا، تو پینے کا بتا دیا گیا، اور اب ان کا کھانا کیا ہوگا؟ کھانے کے لیے بھی یہ تڑپیں گے، کیوں؟ کیونکہ جسم ان کا مشقتوں میں ہوگا، جل رہا ہوگا یا کچھ گھسیٹ رہا ہوگا یا کچھ ان کے اوپر وزن ڈالا ہوا ہوگا۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کھولتا ہوا پانی اوپر سے بھی ڈالا جائے گا، اور جیسے توق پہنائے جائیں گے، ہتھ کڑیاں پہنائے جائیں گے، 70 گز لمبی زنجیروں میں انہیں باندھا جائے گا، تو جسم کی تھکاوٹ اور مشقت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہوگی، تو پھر بھوک تو لگے گی، تو جب بھوک لگے گی تو انہیں کھانے میں کیا دیا جائے گا؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ذریع یہاں پہ دیا جائے گا، اور اس سے مراد ہے کانٹے دار گھاس جو کہ انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں 3 اور چیزوں کا ذکر ہے اس کے علاوہ۔ ایک زقوم، جس کا ذکر سورۃ الواقعہ میں بھی ہے اور سورۃ الرحمن میں بھی ہے، جو کہ بدبودار کڑوا کانٹے دار درخت ہے، جو کہ جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اور اس کے جو وہ کومپلے لگتی ہیں نا، شگوفے جسے کہتے ہیں، وہ زہریلے سانپوں کے سر جیسے ہوں گے۔ یعنی وہ صرف کھانے میں خوفناک نہیں ہوگا، کھانے میں عجیب نہیں ہوگا، وہ دکھنے میں بھی اتنا خوفناک لگے گا کہ دیکھ کے اگر ہم خدا نہ خواستہ کبھی دنیا میں دیکھ لیں تو ہم کبھی نہ چاہیں کہ ہم اس کو کھائیں، تو وہ وہاں پہ اسے دیکھ کے بھی حیثیت حاصل کریں گے، اور پھر کھا کر اس کو الگ سے اذیت حاصل کریں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی تباہ کر دے، یعنی جتنے بھی خورد و نوش کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی دنیا کی چیزیں، اس کا زقوم کا ایک قطرہ اس کو سب کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنا ہیبت ناک پھر اس شخص کا انجام ہوگا کہ جس کو پھر کھانے کو اس کے علاوہ کچھ ملے گا ہی نہیں۔ اور دوسرا وہی ذریع کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اس کے علاوہ ہم نے غسلین کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورۃ الحاقہ میں۔ اور غسلین کیا تھا؟ زخموں کی دھون کی غلاظت۔ اس وقت بھی میں نے بتایا تھا جب ہم نے پڑھی تھی 29 پارے میں ہی پڑھی تھی، زیادہ دیر نہیں ہوئی، کہ جو زخموں کی پیپ وغیرہ اور باقی گندگی وغیرہ سارا کچھ جو جمع ہو جائے گا نا،
بیسکلی کپڑے اگر جب دھوتے ہیں، کپڑوں کو فرض کریں غسل دیتے ہیں یا جسم کو غسل دیتے ہیں، تو وہ گند میل اتر کے وہ جو جمع سا ہو جاتا ہے، گند سا، فرض کریں اسے ہم پانی نکال دیں اور چھان کے صرف وہ گند وغیرہ رکھ لیں، وہ غسلین ہوگا، بچا ہوا اس طرح کی چیز، تو وہ انہیں کھانے کے لیے وہ بھی دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورۃ المزمل میں پڑھا تھا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ذا غصتن یہ کون سا کھانا ہے؟ حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا تھا کہ ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے پہلی آیت میں تھا کہ بھاری بیڑیاں ہوں گی، یعنی انہیں یہ ہتھکڑیاں وغیرہ پہنائی جائیں گی، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ہی یہ کھانا موٹا کرے گا اور نہ ہی یہ کام آئے گا بھوک سے۔ یعنی کچھ بھی کھانے کے دو ہی بینیفٹس ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے ہمیں غذائیت ملے، غذائیت سے یہ ہوگا کہ طاقت ملے گی اور انسان مزید مشقتیں اٹھانے کے قابل ہو جائے گا، اس کی باڈی مزید کام کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ لیکن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اسے موٹا نہیں کرے گا، یعنی اس میں کوئی ہیلتھ والا بینیفٹ ہوگا ہی نہیں، جسم کو تقویت اب ملے گی ہی نہیں، اور نہ ہی بھوک کا احساس ختم ہوگا، بھوک تو پھر بھی لگی ہی رہے گی، ان کی بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، کھانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری بھوک ختم ہو جائے، تو وہ بھی پھر اسی طرح چلتی رہے گی۔ دو جو فائدے ہیں دونوں کے دونوں انہیں حاصل نہیں ہوں گے، اور کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ وہ اہل جہنم ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر ہم نے فرسٹ سیکشن پڑھا، اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں سیکنڈ سیکشن میں اس کے کانٹراسٹ میں جنتیوں کا ذکر ہے، ان کے چہرے قیامت کے دن کیسے ہوں گے، اور اس کے بعد جنت کی آسائشیں ان کے لیے کس طرح کی ہوں گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی فریش ہوں گے، ابدی فتح مندی جو انہیں ملے گی، کامیابی ملے گی، اس کی بشاشت اور شگفتگی قیامت کے دن ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی۔ ناعمہ بیسکلی وہ ایکسپریشن ہے جو کہ کسی نعمت کے رسپانس میں ہمارے چہرے پہ اٹھتا ہے۔ جیسے فرض کرے کسی کو کوئی بہت بڑا گھر گفٹ میں مل گیا ہے اور وہ اس گھر کو دیکھنے جاتا ہے، تو اس نعمت کی خوشی اس کے چہرے پر کس طرح عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ ان کے چہرے ناز و نعمت میں پلے بڑے لوگوں کے چہروں کی طرح بارونق ہوں گے، اور انہیں کامیابی کا اور ناکامی کا تو ہر ایک کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ قیامت کے دن جیسے ہی پتہ چلے گا تو اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچ کر ان کے چہروں پر اس کے اثرات نمایاں ہونے لگ جائیں گے۔ اور اس کا ذکر بھی ہم سورۃ القیامہ اور عبسہ دونوں میں ہی پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ القیامہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور ہم نے سورہ عبسہ میں پڑھا تھا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن مسکرا رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، سکون اور اطمینان میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور یہ کیوں ہوں گے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش کے نتائج پر راضی ہوں گے۔ یعنی جو اعمال کی دنیا تھی، یعنی یہ والی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے عمل کرنے کی دنیا، ہمارے کام کرنے کی دنیا تو صرف یہ ہے، بعد میں تو صرف ریٹرن ملنا ہے۔ اور اس سے پہلے جو دنیا تھی، ارواح کی دنیا، اس میں ہم سے صرف وعدہ ہی لیا گیا تھا، ہماری روحوں سے وعدہ لیا گیا۔ اس کا ذکر بھی ہم سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر انہیں سلا دیا گیا۔ اب یہ دنیا ہے ہمارے کام کرنے کی، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ یعنی قبر کی دنیا سے تو پھر عذاب یا نعمتیں سٹارٹ ہو جائے گا۔ اپنے اعمال کا جو اثر نظر آنا ہے وہ تو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، یعنی اس میں بھی مزید ہمارا عمل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر قیامت کا دن ہے، وہ پھر انجام کی سٹوری سٹارٹ ہو چکی ہوگی۔ بس یہی ایک موقع ہے ہمارے پاس، صرف اس دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے
کہ ہم اپنا عمل کر کے دکھا دیں، ہم دنیاوی زندگی میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، دنیا کے تھوڑے فائدوں کے لیے، چھوٹے بینیفٹس کے لیے ہم اپنی آخرت کو بیچ نہ ڈالیں، اتنے تھوڑے سے سالوں کے لیے۔ آگے جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کو کہیں اگنور ہی نہ کر دیں، بلکہ کوشش ساری ہماری اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 19 میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کے شایان شان کوشش بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مؤمن بھی ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا میں نیک انسان کوئی ہے لیکن وہ مومن ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، اور ویسے ہی وہ نیک کام کر رہا ہے، چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں اس کی، اور اتنے سارے مزید اس نے پروجیکٹس کھولے ہوئے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کے یا اور کئی اقسام کے، نہیں، اور مومن نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک وہ نیک عمل کر رہا ہے، اس کی ساری کوششیں آخرت کے لیے، دوسرا وہ مومن بھی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی، یعنی ان کو ان کی کوششوں کا اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ لوگ اس بات سے پوری طرح مطمئن ہوں گے کہ ان کے ہر عمل کا صلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ان کے ساتھ کیے وہ سارے کے سارے پورے کیے، تو اس بات پر وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتی جب اپنی نعمتوں کو دیکھے گا تو وہ اس وقت رشک کرے گا کہ کاش یا اللہ دنیا میں میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا ہوتا، ہر لمحہ میں نے آخرت کی تیاری کے لیے لگا دیا ہوتا، کبھی بھی میں اونچا نہ بولا ہوتا، کبھی میں نے غصہ نہ کیا ہوتا، کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہوتا، کبھی دنیا کے بینیفٹس کے لیے میں نے قدم نہ اٹھایا ہوتا، ہر قدم میرا آخرت کی طرف ہوتا، تو مجھے پھر کتنا زیادہ فائدہ ہوتا۔ اس وقت انسان یہ رش کر رہا ہوگا، اور آج اس زندگی میں ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ان کی ساری مشقتوں کے بدلے میں تھکے تو دونوں ہی تھے، جو جہنم میں گئے وہ بھی تھک تھک کر آئے تھے مشقتیں کر کے، اور جو جنتی تھے وہ بھی تھک تھک کر مشقتیں کر کے آئے ہیں، لیکن ان کا ڈائریکشن ٹھیک تھا۔ یہ بیچارے کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ جی ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارا اینڈ میں پیس میں ہی انجام ہوگا، امن میں ہی ہم جائیں گے، سکون سے سو جائیں گے بعد میں، لیکن وہ ساری مشقتیں غلط تھیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی مشقتوں کا پہلے ہی جائزہ لے لے کہ میں کس کام میں بیزی ہوں، میرے سارا دن، پورے دن کی میں روٹین اس کا جائزہ لوں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کروں، میں اپنے سارے لکھ لوں اپنی روٹین کو کہ اتنے بجے میں یہ کرتی ہوں، اتنے بجے میری روٹین میں یہ شامل ہے، اتنے بجے میں نے سونا ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے دن کی روٹین کا رات کو سوتے وقت جائزہ لے لیا، تو انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کی مشقتیں کس طرف جا رہی ہیں، وہ دن کا زیادہ حصہ کن کاموں میں گزار رہا ہے، کن ایکٹیویٹیز میں گزار رہا ہے، اس کی ہیبٹس کون سی ہیں، عادتیں کون سی ہیں، زیادہ ٹائم سوتے گزار دیا یا عبادت میں گزارا یا سوشل میڈیا پہ گزارا یا ٹی وی دیکھتے ہوئے گزارا، مارننگ شوز دیکھتے ہوئے گزارا، یا جاب پہ گپے مارتے ہوئے گزارا، یا بازاروں میں گھومتے ہوئے گزارا، کہاں پر گزارا، یہ تو ہمیں خود بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ہم پورے دن میں اللہ تعالیٰ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور ہم اپنی جو دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، مشغولیت ہے ہماری، اس کو ہم کتنا زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو بدل لیں، اپوزٹ کر لیں، دنیا کو کم سے کم ٹائم دیں، گھر پر رہیں، گھر پر رہ کے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ہر وقت ذکر اور تسبیح ہماری زبان پر ہو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی انرجیز کو، اپنی اولاد کو، ایفرٹس کو، ہر چیز کو ہم اللہ کے لیے یوز کریں، اللہ کے راستے میں لگا دیں، اور پھر ہمیں اس کا اجر اور فضل ان آیات کے مطابق ملے گا۔ اور کیا ملے گا؟ فی جنت عالیہ، وہ بلند اعلیٰ مقام جنتوں میں ہوں گے، جنتوں کے درجات ہیں، اوپر سے اوپر جنتیں ہیں، اور ایک جنت اور دوسری جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ جیسے زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، اتنا زیادہ اگلی جنت میں فاصلہ ہے، اور اتنی بلند مقام جنتیں ان کو دی جائیں گی۔ ابھی بھی جب ہم نے گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے، لیجر کے لیے جانا ہوتا ہے، ریلیکسیشن کے لیے جانا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری لگزوریس لائف ہو، تو ہم
کدھر جاتے ہیں؟ ماؤنٹینیس علاقوں میں جاتے ہیں نا، پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں، صحرا وغیرہ میں، یا جیسے لاہور چھوڑ کے تو ملتان چلے جائیں، پلین ایریا میں سے پلینز پہ ہی چلے جائیں. ایسا تو ہم نہیں کرتے. جب بھی ہم گھومنے پھرنے کا پلان بناتے ہیں تو مری وغیرہ یا اس طرح اونچے علاقوں کی طرف ہی جاتے ہیں. ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں فطرت سے زیادہ قریب لگتا ہے، زیادہ خوبصورت لگتا ہے. جتنا زیادہ ہم کسی پہاڑ پہ ہم اوپر شوگرا میں جا کے، ناران کاغان میں جا کر ہم اوپر ہوٹل وغیرہ لیتے ہیں، اس سے ویو ہمیں کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے. تو وہی فطرت انسانی کو ساری اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہوں گی، انہی کی یہاں پر ڈسکرپشن ہے. تو بلند مقام جنتوں میں ہوں گے وہ. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی بھی لغو بات. یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنی معمولی سی تکلیف بھی انہیں نہیں دی جائے گی، جیسے اچھی باتیں کرتے کرتے ایسے ہی کوئی بیچ میں ٹونٹ کر دیتا ہے، کوئی تانا مار دیتا ہے، یا کوئی آپ کی پچھلی کوئی بات آپ کو یاد دلا دیتا ہے. دنیا میں بتا رہی ہوں، دنیا میں باتیں کرتے کرتے اچھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی پرانی بری بات بیچ میں کر لیتا ہے، یا بات کرتے کرتے تانا مار دیتا ہے، یا آپ کے بارے میں کوئی غیبت وغیرہ کر دیتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. تو وہ چیزیں ہرٹ کرنے لگ جاتی ہیں، چاہے اچھی باتیں چل رہی تھی لیکن تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی معمولی سے معمولی تکلیف بھی تمہیں نہیں ہوگی وہاں پہ. اور اس کے برعکس اہل دوزخ کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار کئی جگہ پر آتا ہے کہ دوزخ میں پہنچتے ہی جو دوزخی ہیں نا، وہ ایک دوسرے پہ لعنت کرنے لگیں گے کہ فلاں نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے بہکایا، میں تو اس پیر کو فالو کرتی تھی، یا میرے اس پروفیسر کو فالو کرتی تھی، یا اس کسی مولوی کو فالو کرتی تھی، اس نے مجھے غلط غلط رستے پہ لگایا، اور یا میں اس لیڈر کو فالو کرتی تھی، ان سب نے مجھے غلط رستے پہ لگایا، تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے، ان پہ لعنت ہو، یہ وہ. اس طرح کی جہنمی مسلسل بات کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تو انہیں سزا دے، یہ اصل میں سزا کے حقدار ہے. اور وہ آگے سے جواب کیا دیں گے کہ یہ انہوں نے خود ہماری پیروی کی، یا اللہ ہم نے ان پہ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، ہم بھی جل رہے ہیں اور یہ بھی جل رہے ہیں، انہوں نے خود ہماری اپنی مرضی سے پیروی کی تھی. اور اس کے برعکس اہل جنت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے، جیسے ہم نے سورۃ الواقعہ میں بھی پڑھا تھا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. ہر طرف مبارک سلامتی کا ہی چرچا ہوگا، کوئی لغو بات، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. یعنی وہ ایک دوسرے کا خیر مقدم کریں گے، تحیت و سلام پیش کیا جائے گا، ایون فرشتے بھی انہیں سلام پیش کریں گے، اور سب کے خوشگوار موڈ ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ سب ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. یعنی ان کی مجلسیں اس طرح کی خوبصورت ہوں گی کہ ان میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی ایکسٹرا فالتو بات نہیں ہوگی. اور ہم سورۃ المؤمنون میں پڑھتے ہیں نا، مومنین کی جو خصوصیات ہیں کہ مومنین وہ ہیں جو لغو باتوں سے دنیا میں پرہیز کرتے ہیں. تو جنت میں کون جائیں گے؟ جو دنیا میں لغو سے بچتے رہے وہی جنت میں اس لاغیہ سے پھر بچیں گے، وہی اصل میں جنتی ہوں گے. تو ہم نے جائزہ کس چیز کا لینا ہے؟ ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کو ہم ٹھیک کرتے جائیں اس صورت کے آئینے میں، اس صورت کے مطابق. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا، جاری، رواں، بہتا ہوا. یعنی وہ جو جنتیں ہوں گی ان کی آبشاری کے لیے، ہر ایک میں اس کی آبشاری کے لیے اس کا اپنا ہی چشمہ ہوگا جو اس میں بہہ رہا ہوگا، اور وہ جاری و ساری رہے گا. جاری و ساری رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پانی میں کبھی اسمیل نہیں ڈیولپ ہوتی، اس کا کلر کبھی چینج نہیں ہوتا، اس میں کبھی کوئی بیماری نہیں آتی، وہ ہمیشہ فریش تر و تازہ رہتا ہے، وہ خوبصورت لگتا ہے. یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، اور خوبیاں ہی خوبیاں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس پانی میں. فیہا سرر مرفوعہ. اب دیکھیے اس صورت میں یہاں جنتیوں کے لیے کھانے اور پینے کا یہاں پر ذکر نہیں آیا، جبکہ ہم نے 29ویں پارے میں بھی پڑھا تھا اور 25 پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کھانا پینا جنتیوں کا. یہاں پر اس سے بھی اگلی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں آسائش کا، لگژریز کا سامان کیا ہوگا.
مطلب ایلیٹ لیول کی بات ہو رہی ہے. بیسک نیسیسٹیز کی تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی نہیں کی. ان کا مقام بتایا کہ انہیں ملے گا کیا، اور اس کے فوراً بعد اگلا سٹیپ بیسک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسک نیسیسٹیز تو پوری ہوں گی ہی ہوں گی، اس کے بعد جو ایڈوانس ان کی خدمت کی جائے گی، ان کو ایسی خوبصورت اور شاندار نعمتیں دی جائیں گی جن کو بیسکلی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ڈسکرپشن جہاں پہ تمثیل ہمیں کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم انہی الفاظ سے آشنا ہیں، ہمیں اس سے زیادہ پتہ ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ حقیقتیں ہم پر کھلی ہی نہیں ہیں. تو جن الفاظ سے ہم آشنا ہیں، ہمیں پتہ ہے، ان الفاظ میں پھر ہمیں بیان کیا جاتا ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو ہمارے ذہن میں ہو. اور عالم غیب کی جو نادیدہ حقیقتیں ہوں گی، خوبصورت، شاندار، بے مثال، وہ پھر جنت میں جانے کے بعد ہی عیاں ہوں گی. تو آگے کیا ہے؟ فیہا سررم مرفوعہ، اس میں مسندیں ہوں گی بلند. مسندیں مطلب تختے، یعنی ان کی صرف جنتیں ہی اعلیٰ مقام اونچی اونچی نہیں ہوں گی، اس میں جو سیٹنگ ایریاز ہوں گے وہ بھی اونچے اونچے ہوں گے. یعنی مزید عزت دی جا رہی ہے، مزید ان کا رتبہ بتایا جا رہا ہے. جیسے آپ سمجھے کہ عوام اور بادشاہ کھڑے ہوتے ہیں، تو بادشاہ کا تخت ہمیشہ اونچا ہوتا ہے نا، ہمیشہ اونچی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اونچا نہیں، کبھی کبھی کافی زیادہ فرق ہوتا ہے، کافی سٹیپس چڑھ کے پھر بادشاہ کا تخت آتا ہے. تو وہ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مزید اس کی شان نمایاں ہو، اس کی عزت نمایاں ہو. تو یہاں پر بھی یہی مقصود ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بادشاہ ہی ہوگا نا اپنی جنت کا. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سورۃ الدہر میں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اپنے اتنی بڑی ملک، اتنی بڑی کنگڈم کو، بادشاہت کو وہ دیکھے گا اور نعمتیں دیکھے گا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا. اور ہم نے سورۃ طور میں پڑھا تھا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. جنتی لوگ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یعنی اس صورت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. اور سورۃ طور میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اونچے مسندوں پر جو بیٹھے ہوں گے تو وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، بوریت محسوس نہیں ہوگی، کمپنی ہوگی، اچھی کمپنی ہوگی جس میں وہ انجوائے کر سکیں گے، پارٹی کر سکیں گے، گپ شپ لگا سکیں گے، ہنس بول سکیں گے. اور آگے اس میں کیا ہے؟ اور ہم انہیں حوروں سے بیاہ دیں گے. اور سورۃ صافات میں بھی آتا ہے علی سرر متقابلین، اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، پانی جو مشروب ہوں گے وہ ان کے اوپر پھیرے جائیں گے. مطلب آتے بیٹھتے ہی ان کو سرونگز، ریفریشمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، جس کا اس صورت میں ذکر نہیں ہے، لیکن باقی جو پچھلی صورتوں میں ذکر ہے ان کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور سورۃ الواقعہ میں انہی تختوں کا کس طرح ذکر ہے؟ علی سرر موضونہ، یعنی وہ جو تختے ہوں گے، جو مسندیں ہوں گی، وہ آراستہ ہوں گے، سجے ہوئے ہوں گے. کس چیز سے؟ سونے، چاندی، جواہرات سے، موتیوں سے خوبصورت بنائے گئے ہوں گے. آگے دیکھیے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے. اکواب بیسکلی کوب کی جمع ہے، کپ، اور کوب سے ہی کپ نکلا ہے بیسکلی، یعنی ہر طرح کا کپ، چاہے وہ پیالہ ہو، چاہے وہ ہینڈل والا کپ ہو، چاہے وہ سراہی کی طرح کا کوئی گلاس ہو، ہر جام ہو، ہر چیز اس میں کور ہو جائے گی. وہ وضع کیے ہوئے ہوں گے، مطلب خوبصورتی کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ ہوگی، رکھے ہوئے ہوں گے، پریزنٹیشن ان کی اتنی پیاری ہوگی، کرینے سے رکھے گئے ہوں گے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آلریڈی سرونگز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوں گی، بلکہ جنتیوں کے آتے ہی وہ چیزیں آلریڈی رکھی ہوئی ہوں گی، بعد میں نہیں رکھی جائیں گی، پہلے سے ان کے لیے سیٹ اپ بنا دیا گیا ہوگا. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے یعنی کشنز وغیرہ رکھے ہوئے ہوں گے صف در صف، قطار کے ساتھ. یعنی خوبصورت اور قیمتی گاؤ تکیے وہاں پر سجے ہوئے ہوں گے. ایسی خوبصورت مجلسیں ہوں گی جنتیوں کی. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس قالین، خوبصورت، نرم، ملائم، وہ پھیلے ہوئے ہوں گے
ہر جگہ پر بچھے ہوئے ہوں گے، یعنی جنتیوں کا جہاں دل کرے گا چلیں پھریں، جہاں دل کرے گا بیٹھیں، جس گاؤ تکیے کے سہارے چاہیں بیٹھے، جس قالین پہ چاہیں چلنا چاہیں اس پر وہ چلیں، یعنی اتنی زیادہ انہیں فیسلٹیز دی جائیں گی کس کے لیے؟ انجوائمنٹ کے لیے۔ وہاں پر جنت میں کیا ہوگا؟ اب کوئی عمل نہیں کرنا ہوگا، اب صرف اور صرف انجوائمنٹ، مزہ ہی ہوگا، آسائشیں ہی ہوں گی۔ اور سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، یعنی ایسے تختوں پر، ایسی مسندوں پر تکیے لگائے گاؤ تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جن کے استر یعنی جن کا اندر والا سارا حصہ جو ہے وہ استبرق کا ہوگا۔ استبرق ریشم کی سلک کی ایک فارم ہے، ایک ٹائپ ہے، اور باغوں کے جو درختوں کی ڈالیاں ہیں وہ ان پر جھکی پڑی ہوں گی، یعنی جب جہاں وہ دل چاہیں گے جو سٹیمز ہوں گی وہ خود ہی جھک کر انہیں سرو کر رہی ہوں گی، ہر طرح کا پھل خود ہی ان کے پاس آ رہا ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے آپ ایسے سمجھے فریج میں سے کھانا آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے سامنے پیش ہوتا جا رہا ہے، آپ کو ہاتھ تک اٹھا کے اسے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جنت میں اب اتنی سی بھی مشقت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے دنیا میں جو ساری مشقتیں کر لی۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل بھی اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی ازواج بھی ہوں گی۔ جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا یہ آیت سورۃ طور کی، اس میں حوروں کا ذکر تھا، یہاں پر جنتی بیویوں کا ذکر ہے جو کہ بیسیکلی ابن آدم کی اولاد سے، یعنی جو دنیا سے عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ اس مرد کی حوروں کی سردار ہوں گی نا، اور ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جو ابن آدم کی اولاد سے ہوں گی، یعنی انسان جنتی عورتیں جو ہیں وہ ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، اس کے علاوہ حوریں الگ سے ہوں گی۔ یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ اور صحیح حدیث ہے، اور اس میں ہمیں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو دوسرا گروہ جائے گا ان کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں میں جو مرد ہوں گے ان کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، اور ہر عورت خوبصورت ریشم کے باریک 70 جوڑے پہنے گی، جن میں سے پھر بھی اس کی جو باڈی ہے وہ نمایاں ہو رہی ہوگی، یعنی وہ اس کی باڈی کو خوبصورت شیپ دے گی، خوبصورتی ان کی نمایاں ہو رہی ہوں گی، وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگیں گی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنت کی جو خوشیاں ہیں اس کی تکمیل عورتوں کی رفاقت میں ہوگی، عورت اور مرد وہ دونوں ایک دوسرے کے رفاقت میں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اور جنت کی خوشیاں مکمل نہ ہوتی اگر یہ ساتھ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انٹر ہوتے ہی سورہ یاسین ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے ہی جنت ملتی ہے اور وہ اندر آ کے ریفریشمنٹ کے لیے صرف اپنی مسندوں پر بیٹھتے ہیں، تب ہی انہیں بیاہ دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے ازواج موجود ہوتی ہیں۔ اب عورتوں کی بات یہاں چلی پڑی ہے تو ہم 1-2 حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ موٹیویشن کے لیے۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پہلے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو کہ باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے، یعنی اندر جو کپڑا لگایا جاتا ہے وہ کوالٹی میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی نمازیں، روزے اور دوسری تمام عبادات جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی۔ تو بیسیکلی یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو حوریں ہیں وہ بیسیکلی جنت کی ایک نعمت ہے، ایک نعمت کے طور پہ ملیں گی، جیسے باقی جنت کی نعمتیں ہیں، باقی بلیسنگز ہیں، جیسے باقی گفٹس ملیں گے، اجر ملے گا، وہ اجر ہیں۔
اصل میں جو ازواج ہوں گی جو ان نعمتوں کی بھی سردار ہیں، حوروں کی بھی سردار ہیں، اور جن کو ساری مزید نعمتیں ملیں گی، وہ ہوں گی جنتی عورتیں۔ اور یہ حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر، یعنی دن کے وقت نکلیں یا شام کے وقت نکلیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جنتیں کن لوگوں کے لیے ہیں، جو دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے نکلتے تھے۔ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلیں، اللہ کے لیے دین کی تعلیم حاصل، کوئی مدرسہ جوائن کریں، تفسیر پڑھنے جائیں، تجوید سیکھنے جائیں، حدیث پڑھنے جائیں، یا پھر آپ سکھانے کے لیے جائیں، آپ معلم ہوں، آپ کوئی کورس پڑھانے جائیں، آپ تفسیر پڑھانے جائیں، یا پھر آپ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں، یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں، یا کسی کی تیمارداری کے لیے آپ جا رہے ہیں، یا تعزیت کے لیے آپ جا رہے ہیں، ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نکل رہے ہیں۔ یعنی بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے یا سینما جانے کے لیے یا اس طرح کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، اللہ کی راہ میں آپ نکل رہے ہیں، تو وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو کہ دنیا میں موجود ہے۔ اور آگے حدیث کنٹینیو ہوتی ہے کہ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے۔ یعنی یہ فضیلت ہے جنت کی عورتوں کی، اور وہ فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کون جائیں گی جنت میں؟ کون سی عورتیں جائیں گی؟ دنیا میں بھی تو پھر دوپٹہ لینا ضروری ہے نا۔ جنت میں تو وہی پھر دوپٹے والیاں ہوں گی نا جو دنیا میں دوپٹہ لے رہی ہوں گی۔ ہر عمل یہاں پر اسی طرح اسی اجر میں ٹرانسلیٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ ہم عمل کچھ اور کر رہے ہوں اور اجر ہم اس کے مطابق نہ سوچ رہے ہوں، اس سے بڑھ چڑھ کر اتنا زیادہ سوچ رہے ہوں۔ تو ہمیں اپنے آپ کا وہی بات ہے کہ جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ میں کس لیول پر ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے کہاں امپروومنٹ کی، اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، میں کیا کروں، کس طرح امپروومنٹ لے کر آؤں اپنے اندر، اپنی اصلاح کروں کہ میں اس لیول پر پہنچ جاؤں، میں جنت کی حقدار بن سکوں۔ اور سنس اس صورت میں مشقتوں کی بات ہو رہی تھی، جیسے ہم نے آیت نمبر 9 میں پڑھا تھا، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، وہ اپنی مشقتوں سے، اپنی کوششوں سے خوش ہوں گے، اور یہ اپنی کوششوں کا اجر اور فضل ہی انہیں مل رہا ہوگا۔ تو ہم اس کے بارے میں بھی احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال جو ہیں وہ کتنے مشقت طلب ہوں گے، کتنی زیادہ کوشش انسان کی اس میں انوالوڈ ہوگی، جس کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ بیسیکلی ہم نے یہ اپنا مائنڈ بنا لیا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، جائیں گے ہی جنت میں، ہم کچھ کریں نہ کریں، ہم فجر پڑھیں نہ پڑھیں، ہم پردہ کریں نہ کریں، یا ہم جھوٹ بولتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، وعدے توڑتے رہیں، بازاروں میں گھومتے رہیں، یعنی بہت ساری اگزامپلس فٹ ہو سکتی ہیں، ہم سود کماتے رہیں، ہم جو دل کریں ہم کھائیں پیئیں پہنیں، جو مرضی کریں، لیکن ہم مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑا ہوا ہے، جنت میں ہی جائیں گے۔ حالانکہ اب یہ حدیثیں دیکھیے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کتنے زیادہ مشقتیں کرنے کے بعد جنت کا حصول ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو، اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، جنت اور جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھیں، پھر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا اللہ تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھانپ دو۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کیا فیس کرنا پڑے گا، ہرڈل کیا آئے گا، دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں آئیں گی، ان پہ صبر اور شکر کرنا پڑے گا، لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ صبر، شکر، معافی، استقامت، توکل، یہ سب ہم نے پکڑا ہوا ہوگا اپنے مصائب میں اور مشکلات میں،
تب ہم جنت میں جا سکیں گے، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ آگے دیکھیے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر جاؤ اور دیکھ کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جب جنت کو مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھانپا ہوا دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیا پتہ چلا ہمیں کہ جنت کا رستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سوچ رکھا ہے، جتنا ہم نے اپنے دماغ میں بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، مومن ہر وقت امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے۔ اسے امید بھی ہوتی ہے اور اسے ڈر بھی ہوتا ہے کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، اور اسے امید ہوتی ہے کہ اگر آخری ایک انسان نے جنت میں جانا ہونا وہ بھی میں ہوں گا، اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر صرف ایک انسان نے جہنم میں جانا ہونا تو وہ کہیں میں ہی نہ ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دونوں سائڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر تمام اعمال کرنے ہیں۔ اگر ہم ہر وقت اچھا ہی سوچتے رہیں گے کہ میں تو جنتی ہوں، پھر ہماری کوششیں اس لیول کی ہوں گی ہی نہیں، مشقتیں ہماری بڑھیں گی ہی نہیں، اور جب ہماری کوششیں بڑھیں گی نہیں تو ہم سے آگے نمبر لے جانے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یہی حدیث آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، یہ میں نے بتایا تھا کافی لمبی حدیث ہے۔ آگے دیکھیے، پھر اللہ نے حکم دیا، اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے انہیں دیکھو کہ کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو فرمایا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس سے بچنا نہ چاہے، یعنی ہر کوئی اس کے بارے میں سن کر اس سے بچنا ہی چاہے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات اور لذتوں سے ڈھانپ دیا، یعنی ہر طرح کی خواہش سے، وہ چیزیں جو دنیا میں ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اس سب سے ڈھانپ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ دوبارہ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے، سب کچھ دیکھا اور عرض کیا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، ہر کوئی اسی میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف بلانے والی چیزیں ہی اتنی اٹریکٹیو تھیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم صرف بند سور کے ہی جائیں ہر جگہ، ہم باریک سے باریک کپڑا پہنیں، ہم ہر وقت میوزک سنیں، ہم موویز دیکھنے جائیں، یعنی حالات تو ہم مسلمان ہیں ہم، لیکن حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، ہماری کوششیں ایسی ہیں، جو ڈیزائرز ہیں اور جو لذتیں ہیں، مزے ہیں دنیا کے، اس سب میں ہم انوالو ہو جاتے ہیں، تو وہ سب، اس سب نے کس چیز کو گھیرا ہوا ہے؟ جہنم کو، مطلب اس کے نیچے پھر جہنم ہے۔ تو ہم نے خود دھیان دینا ہے، خود دیکھنا ہے کہ ہماری مشقتیں کس طرف ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اگلی حدیث دیکھیے جو کہ مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگوار چیزوں سے گھری ہوئی ہے، یعنی دنیا میں ہمیں وہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی، جیسے کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کتنی ناگواری ہوتی ہوگی، ماں باپ کو کیسا محسوس، کہ درد ہوتا ہوگا، تکلیف ہوتی ہوگی، تو لیکن پھر بھی وہ صبر کریں تو ان کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے نا ان کے لیے۔ تو جنت ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے جن میں تکلیف ہے، اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھری ہوئی ہے، میوزک سننے میں مزہ آتا ہے، خوشگواری محسوس ہوتی ہے، موویز دیکھنے میں مزہ آتا ہے، سارا دن سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، بلا وجہ ادھر کے کمنٹس ادھر کر کے، فارورڈ میسیجز کر کے، واٹس ایپ پہ جوکس بھیج کے، بس مزہ آ رہا ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ہماری ڈیزائرز پوری ہو رہی ہیں، ہم ادھر کھانا جا رہے ہیں، ہم ادھر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو جہنم کو خوشگوار چیزوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ ان ساری احادیث میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس لیے یہ میں سنا رہی ہوں کہ اتنا آسان ہمیں ان چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ابھی 10% محنت کر رہے ہیں نا، تو اس کو ہم نے کسی نہ کسی طرح بڑھانا ہے، انکریز کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں موٹیویشن چاہیے، اور وہ موٹیویشن ہمیں ملتی ہے ان احادیث سے۔ مزید ایک حدیث سنیے، ترمذی کی ہی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرا اور وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ کس سے ڈرا؟ گناہوں سے،
گناہوں سے ڈرا اور اس سے دور بھاگا، بھاگ کے وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے اور اللہ کا مال جنت ہے۔ یعنی جنت کے سودے کو اتنا آسان مت سمجھو، تھوڑی سی قیمت پہ تمہیں جنت مل جائے گی، نہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑے بڑے صبر کرنے ہیں، بڑا بڑا شکر کرنا ہے، بڑا بڑا اللہ پر توکل کرنا ہے۔ مہنگا ہے اللہ کا مال، اور اللہ کا مال جنت ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح روایت میں فرمایا کہ میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا، یعنی اسے رات کو سکون سے نیند آ جاتی ہو، اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے، یعنی وہ جنت کا خواہش مند ہو اور پھر بھی وہ سویا ہوا ہے، اسے عبادات کا خیال ہی نہیں ہے، اسے قیام اللیل کا خیال نہیں ہے، اسے راتوں کو تلاوت کرنے کا خیال نہیں ہے، اسے تہجد کا خیال نہیں ہے، اسے رات کو اٹھ کے سحری کرنے کا خیال نہیں ہے کہ میں نفلی روزے رکھ لوں، ایام 20 کے روزے رکھ لوں، شوال کے، محرم کے، ذی الحج کے روزے رکھ لوں، یعنی اس کی راتیں سوتے ہوئے گزرتی ہیں، اور ساری ساری رات سونا تو چھوڑیں، فجر بھی مس ہو جاتی ہے، فجر میں بھی سوتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جس کو اصل میں سچی سچی میں جس کو جنت کی خواہش ہے نا، تو وہ ایسے سکون سے سویا نہیں پڑا ہوا ہوگا، اور جو جہنم سے بھاگنے والا کوئی بھی شخص ہوگا وہ پھر سوتا نہیں ہے، یعنی جو چاہتا ہے جہنم سے دور ہی رہے اور جنت کے قریب جائے، وہ پھر نیندیں پوری کرنے کے لیے نہیں آیا دنیا میں، وہ سوتے ہوئے سارا ٹائم نہیں گزارے گا اور پھر بھی سمجھے گا کہ میں جنتی ہوں، تو پھر یعنی کیا حال ہے ہمارا اور کیا انجام ہے ہمارا۔ تو یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کون سی کوششوں کی صورت میں بات ہو رہی ہے، وہ کیسی کوششیں ہیں، وہ کوئی چھوٹی سی نہیں ہیں، عام نہیں ہیں، اور یہی کوششیں ہیں، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، یہی وہ کوششیں ہیں۔ اس وقت انسان کو دنیا میں محسوس ہوتا ہے درد، تکلیف، ناگواری، لیکن اس وقت کیا محسوس ہوگا، راضیہ، راضی ہوں گے، ان پہ خوش ہو جائیں گے۔ اتنی تکلیفوں کا جو نتیجہ نکلے گا اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور اس وقت کہیں گے کاش یا اللہ میں ایک دفعہ پھر جاؤں دنیا میں اور اسی طرح تیرے رستے میں شہید ہوں اور یہی اجر مجھے دوبارہ ملے۔ ہر شخص یہی خواہش کر رہا ہوگا کہ کاش یا اللہ اور جاؤں اور میں کرتا اور مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا، لیکن البتہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اتنی زیادہ کوششیں ان کی چہروں پر خوشی کا باعث بنیں گی۔ پہلے جہنم سے متعلق آیات پڑھ کر تو بالکل ڈر ہی لگ گیا تھا، اور اب جنت کے متعلق پڑھ کر اور احادیث پڑھ کر دل کر رہا ہے کہ بس حدیثیں ہی پڑھتے جائیں۔ اتنی خوبصورت خوبصورت حدیثیں ہیں، یہ دونوں کتابیں ہیں، جنت کا بیان اور جہنم کا بیان، محمد اقبال کیلانی صاحب کی۔ تو جو بھی انہیں خریدنا چاہے خرید کے اس میں ساری کی ساری حدیثیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے۔ جنت سے ریلیٹڈ جنت کا بیان میں ہوں گی اور جہنم سے ریلیٹڈ جہنم کا بیان میں۔ اب آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت کیا ہے۔ یہاں سے تھرڈ سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے اس سورت کا، جس میں کہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کس کو دعوت دی جا رہی ہے، ان لوگوں کو جو کہ یہ جس جزا اور سزا کا ذکر کیا گیا نا، اس سے بالکل لاپرواہ زندگی گزار رہے تھے، آخرت کے دن کی تکذیب کر رہے تھے کہ یہ تو آنی ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہم نے دوبارہ تھوڑی اٹھنا ہے، یہ زبان سے نہیں تو عمل سے انکار کر رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا، زبان سے تو کافر انکار کرتا ہوگا، لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں، عمل سے انکار کرتے ہیں۔ نام کو مسلمان ہیں، کہنے کو جی ہم مانتے ہیں قیامت آئے گی، لیکن دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ تو پھر عمل سے انکار ہو گیا نا۔ مطلب یہ کہ اصل میں پکا یقین کوئی نہیں ہے کہ آئے گی، اگر یقین ہوتا پھر تو پوری کی پوری تیاری ہوتی۔ جیسے جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے شادی ہے، ہم نے جانا ہی ہے شادی پہ، تو ہماری تیاریاں شروع سے چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کوئی بھی ایک بندہ یا بندی ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنا جس کا ڈریس تیار نہ ہو شادی پہ جانے کے لیے؟ زیادہ تر نے تو نیا سے نیا ہی خریدنا ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر پرانا بھی پہننا چاہے لیکن ڈریس کو تیار تو کرنا ہے نا کہ وہ پریزنٹیبل شیپ میں سارا کچھ سیٹ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یقین ہوتا ہے نا شادی پہ جانا ہے، ہونی ہی ہونی ہے، تو وہ والا یقین ہمیں نہیں ہے کہ آخرت پہ جانا ہی جانا ہے، ورنہ اس طریقے سے ہماری پریپریشن، ہماری تیاری آخرت کے دن کے لیے بھی پھر مکمل ہوتی، اور ملنا کس سے وہاں جا کے؟ اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے۔ پھر بھی نہیں تیاری کر رہے، پھر بھی تیاری مکمل نہیں ہے، تو کس منہ سے ہم جائیں گے اور کس منہ سے ہم وہاں کھڑے ہوں گے؟ سورہ قلم کی وہ آیت یاد ہے نا
کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا ظہور ہو جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے انہیں اس وقت استطاعت نہیں ملے گی کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں جھک سکیں، ان کی کمریں اکڑ جائیں گی، سخت ہو جائیں گی، یہ حالات ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، پھر بھی ہم تیاری نہیں کر رہے، دھیان ہی نہیں ہے ہمارا، ایسے جیسے آنی ہی نہیں ہے۔ یہ بے یقینی کی کیفیت ہے ہماری۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اگلی آیات ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے۔ یہاں پر آفاقی آیات کا بیان کیا جا رہا ہے اور مشاہدے پر زور دیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو دیکھو، ان پر غور و فکر کرو، ریسرچ کرو، اپنی عقل اور منطق کے مطابق ان سے نتیجے نکالو اور اس نتیجے پر پہنچو کہ انہ الحق، کہ بے شک یہ حق ہے، یہ ہے حق جس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ عقل و شعور ہمیں دیا ہی اس لیے گیا ہے، بلکہ ہمارے جو سینسز ہیں، حواس ہیں، وہ بھی ہمیں اسی لیے دیے گئے ہیں کہ ہم ان کو استعمال میں لے کر آئیں، ان سے کام لیں زندگی میں۔ اور سب سے بڑا ان سے کام کیا ہوگا کہ ہم ان کے ذریعے سے حق کو پہچان لیں۔ اور اونٹ پر سب سے پہلے توجہ کیوں دلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اونٹ ان کا جو عرب میں لوگ بیسیکلی رہتے تھے، جو کہ پرائمری آڈینس تھی قرآن مجید کی، جن کو سب سے پہلے دیا گیا، ان کا سفر و حضر کا ساتھی تھا اونٹ، ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا، اسی پر یہ سفر کرتے تھے، ان کا خدمت گزار، وفا شعار، جان نثار ساتھی ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کن کن صفات و خصوصیات کے ساتھ نہیں نوازا۔ اونٹ اتنا لمبا جانور ہے، اتنا بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انسان کا مطیع بنا دیا۔ ایون بچے سے بچہ بھی اس کے ناک کی نکیل میں اگر نکیل ڈال کر اگر اسے کہیں لے کر جانا چاہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے۔ اونٹ چوں کی چوں نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کہتا۔ صحرا میں سفر کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، ہفتہ ہفتہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، بلکہ پانی کے لیے اس کے اندر الگ سے سیک موجود ہوتا ہے جس کے اندر یہ اپنا پانی سٹور کر لیتا ہے 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتوں کے لیے، اور اس کو پھر ساتھ ساتھ یوٹیلائز کرتا رہتا ہے۔ بلکہ عرب جب یہ جاتے سفر وغیرہ پر اور ان کا اپنا پانی ختم ہو جاتا تو وہ سیک نکال لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے سیک کو اور جو ہاضمہ وغیرہ تھا ان کا، باقی جو میدا وغیرہ تھا، اس کو الگ الگ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہی بینیفٹس کے لیے، اسی مقصد کے لیے، تو وہ اس کو نکالتے اور پھر اس میں سے پانی پیتے۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور صحرا میں اگر کھانے پینے کے لیے کوئی صحیح اچھی چیز نہیں ہوتی تھی تو یہ جھاڑیاں، جو بھی جھاڑیاں ہوں، چاہے وہ کانٹے دار ہوں، ان کی ساخت منہ کی ایسی ہے کہ اس کو بھی یہ کھا سکتے ہیں، اور اس میں بھی انہیں بہت زیادہ مشقت نہ کرنی پڑتی۔ پھر ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کیا کہ چاہے صحرا میں طوفانی ریت اڑ رہی ہے، اڑ کے ریت آنکھوں کی طرف آ رہی ہے، تیز دھوپ پڑ رہی ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں نہیں وہ جاتی، ان پر اثر نہیں ہوتا، یہ چلتے رہتے ہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ ان کا گوشت، پوست، ان کا دودھ، ان کی جلد، ہر چیز مالک کے کام آتی ہے۔ اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن کردہ ہیں کہ وہ ریت کے اندر دھنستے بھی نہیں ہیں، پھنستے بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگ میں 2 گھٹنے بنائے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے یہ جانور، رات بھر چل سکتا ہے، طویل سفر کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ تو یہ اونٹ کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ ایسا اونٹ جو کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، فوائد اور مصالح کے ساتھ یہ جانور پیدا ہوا، یعنی تمہیں فائدے ہی فائدے دیتا ہے، تو کہ یہ جانور آپ ہی آپ پیدا ہو گیا؟ اس کا کوئی خالق، مالک اور مدبر نہیں ہے کیا؟ کیا یہ اللہ کی قدرتوں اور حکمت کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ تو پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ کی پاور اینڈ اتھارٹی کو کیوں نہیں مانتے؟ جس نے تمہیں اب بنایا ہے، کیا اس کی اتنی قدرت نہ ہوگی کہ وہ تمہیں دوبارہ بنا دے، دوبارہ زندہ کر دے، دوبارہ اٹھا دے، اور پھر تمہارا انجام بھی ہو؟ اور یہ بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو۔
جس نے تمہیں زندگی میں اتنی نعمتیں دیں، اتنی آسائشیں فراہم کی، اور پھر بھی تم کفران نعمت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، اور تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھ کے اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ کافر جو ہے وہ ایسی نعمتیں دیکھ کے مان ہی نہیں رہا، اور مسلمان جو ہیں وہ مان کر عمل نہیں کر رہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا، یعنی کیسی خوبصورت اللہ نے اسے چھت بنا دیا کہ اس کو ڈیکوریٹ بھی کر دیا۔ ہماری فال سیلنگز تو کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہمیں آسمان میں بادل سجے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے نظر آتے ہیں، پھر ستارے سجے ہوئے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، آسمان کی خوبصورتی کے جیسا تو کبھی کوئی فال سیلنگ ہم لوگ بنا ہی نہیں سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ اور پھر وہ آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، جو کسی چیز کے سہارے پہ اس چھت کو اللہ نے کھڑا نہیں کیا۔ اور یہ بھی تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کب سے قائم ہے، کوئی ابھی تک یہ نہیں پتا کر سکا کہ یہ آسمان کی گہرائیاں کتنی ہیں، کتنا زیادہ وسیع و عریض ہے۔ پہلے آسمانی دنیا کی بات تو چھوڑیں، بلکہ آسمانی دنیا کا بھی نہیں پتہ چل سکا، 7 آسمانوں کی بات چھوڑیں، ابھی تک کوئی یہ ڈسکور نہیں کر سکا کہ 7 آسمان ہیں اور ان کو دیکھ سکا ہو، ان تک پہنچ سکا ہو۔ اور آسمان کے اندر جو بلیک ہولز ہیں، جو سارا کچھ اپنے اندر لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، ان کی حقیقت کے بارے میں ابھی تک ریسرچز چل رہی ہیں۔ اور اسی آسمان میں ستارے، سیارے اور سورج، چاند، یہ سب کچھ زمین کو روشنی، حرارت اور کسی نہ کسی طرح زمین کے بقا اور اس میں زندگی کا ذریعہ ہے۔ بارش بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تو ایسے پرکشش آسمان کو دیکھ کر بھی تم اللہ کو نہیں پہچان پاتے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ ہے، اور یہ کہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہی ہے جس نے یہ سارا کا سارا منظم اور معتدل اور متوازن نظام بنایا، جو سارا ڈسپلنڈ میں اپنے اپنے آربٹس میں چل رہا ہے، ساری موومنٹس اس آسمان کے اندر ہو رہی ہیں، اور کوئی کچھ کسی سے ٹکرا نہیں رہا، سارا کچھ کتنی صدیوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اور تم پھر بھی غافل ہو، اتنی کلیئر نشانیاں دیکھ کر بھی تم پہچانتے نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جو عدل کی صفت ہے اسے تم پہچانتے نہیں۔ اب پہلے اونٹ دیکھا اور اونٹ کے اوپر آسمان دیکھا، اب آسمان کے عجائبات کی سیر کرنے کے بعد دوبارہ نگاہ کو زمین پر متوجہ کرو، زمین کو اب دوبارہ دیکھو۔ وَإِذَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کیے گئے ہیں۔ اب تم زمین کی طرف دیکھنے لگے تھے تو پہاڑوں اور زمین کے درمیان جو بہت پرومیننٹ چیز ہے، سب سے پہلے اس پہ تمہاری نظر پڑے گی، اور وہ ہیں پہاڑ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح میخوں کی طرح زمین میں نصب کیا کہ جیسے اوپر ان کا حصہ نظر آتا ہے تو نیچے بھی اس کا کچھ حصہ ہے جو کچھ زمین کو بیلنسڈ رکھتا ہے، اس کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اس کی روٹیشن اور ریولیوشن کو حد سے نہیں بڑھنے دیتا یا کم نہیں ہونے دیتا، اس کی جو فورس آف گریوٹی ہے اس کو مینٹین رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی ہر طریقے سے یہ جو پہاڑ ہیں زمین کی بقا میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا کے چھوڑ نہیں دیے، بلکہ ان میں رستے بھی بنائے، ان میں وادیاں بھی بنائیں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے حصے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوں، کٹ کے پہاڑوں کی اس طرف کوئی اور دنیا آباد ہے، اس طرف کوئی اور دنیا آباد ہے، اور جی کریکشنز ہی نہیں ہیں آپس میں، ایسا بھی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رستے بھی بنا دیے۔ اور پھر ایسے پتھروں کے پہاڑ، اور ان میں سے خلق کی سیرابی کے لیے شیریں پانی بھی نکال دیا، واٹر فالز ان پتھروں میں سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھا دی گئی۔ اور اب تم اپنے پیروں کے نیچے زمین کو دیکھو کہ وہ کیسے تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دی گئی، جس پر چلنا پھرنا تمہارے لیے آسان کر دیا گیا۔ نہ ہی وہ اتنی تیز تیز گھومتی ہے کہ تم گر ہی جاؤ، اور نہ ہی وہ اتنی آہستہ گھومتی ہے کہ موسم ہی نہ بدلیں اور تم تنگ ہی آ جاؤ، تم پریشان ہی ہو جاؤ۔
اور نہ ہی اس میں گریوٹی اتنی کم ہے کہ تم ہوا میں ہی اڑتے پھرو، تمہارا قدم ہی نہ لگے زمین پہ، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہے کہ تم زمین پہ ہی گرے رہو، تم کھڑے بھی نہ ہو سکو۔ اور پھر آکسیجن کا لیول زمین کے اوپر مینٹین کیا، ہوا کا، کہ تم آرام سے سانس لے سکو، تمہارے آرگنز کو اس حساب سے آکسیجن مل سکے، تمہیں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور پھر زمین کے اوپر تم اپنے گھر بھی بنا سکتے ہو، اپنی فیکٹریز، اپنی دکانیں، ہاسپٹلز۔ کیا کچھ تم اس زمین کو استعمال کر کے نہیں کرتے؟ پھر یہی زمین ہے جس میں سے ایک بیج اپنی جڑیں نکالتا ہے اور پورا تناور درخت پودا بن جاتا ہے، باغ، چمن، پھر نہریں، کنویں، چشمے، کھیت۔ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر نہیں بنایا؟ جنگلات، وادیاں، پھر جانوروں کے گھر، پرندوں کے لیے گھر، یعنی غیر محدود وسائل کا ذریعہ بنایا اس زمین کو ہمارے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا آخری گھر بھی زمین ہے، زمین کے اندر ہی ہم جاتے ہیں اور زمین ہمیں اپنے اندر سمو لیتی ہے، ہمیں رہنے کے لیے اوپر پہلے گھر دیتی ہے اور بعد میں رہنے کے لیے نیچے گھر دیتی ہے، ہمیں اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ اور پھر زمین، قبر میں جب ہم ہوتے ہیں تو زمین ہماری چھت بن جاتی ہے۔ تو انسان غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور عظیم حکمت، اللہ کی عالمگیر ربوبیت اور اس کے عدل پر شاہد ہے۔ وہ اللہ جو ان صفات کا مالک ہے، تو وہ کہ انسان کو دنیا میں ایسے ہی باطل، بے مقصد، بے حق، بس اپنی مرضی کا مالک بنا کے چھوڑ دے گا؟ یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو یہ تھی تھرڈ سیکشن میں غور و فکر کی دعوت، جس کے نتیجے میں انسان کو حق پہچان لینا چاہیے۔ اور اب آخری سیکشن میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے اور اللہ نے اپنے ذمہ کیا لیا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہی ہیں۔ یعنی آپ کی مین رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ اتنا ہی ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، لوگوں کو تمام نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی آیات دکھا کر، قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچا کر ان کو ریمائنڈرز دیتے رہیں، انہیں یاد دہانی کرواتے رہیں کہ یہ حق ہے، اس کی طرف آؤ، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، لیکن پریشان مت ہو، گھبرائیں مت، دل مت چھوڑیے۔ یعنی ان کے جو رسپانس ہے، ان کا جو ریاکشن ہے، ان کا رد کرنا یا قبول کرنا ہے، اس سے بے نیاز ہو کر اپنی تذکیر و تبلیغ کو جاری رکھیں۔ یہ پریشانی مت لیں کہ جی یہ میری بات مان کیوں نہیں رہے، یہ کنونس کیوں نہیں ہو رہے۔ اتنی کلیئر فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور میرے اخلاق کو بھی یہ شروع سے، میرے کریکٹر کو بھی یہ شروع سے جانتے ہیں اور خود سند دیتے ہیں اس کے حق میں، تو پھر بھی میری بات مان کیوں نہیں رہے؟ کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ ایسا کیا پرابلم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داری ہے، آپ اس کو پورا کر رہے ہیں اور اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں آپ ان پر کوئی داروغہ مسلط کیے ہوئے، یعنی آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا کہ آپ ان سے بات منوا کر ہی دم لیں۔ ان کو اگر ان کو نصیحت کی گئی ہے، آگے سے یہ نہیں مان رہے، تو انہی کے پیچھے لگا رہا جائے اور انہی کو بار بار کہا جائے، بار بار حکم دیا جائے۔ کسی کو زبردستی راہ حق پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے ہی نہیں۔ اور پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو ذکر کیجئے ان کو جو کہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی تذکیر تو سب کو ہی کی جائے گی، لیکن فائدہ اس سے اصل میں صرف وہ اٹھائے جائیں گے جو کہ خشیت رکھتے ہیں اپنے اندر، جو کہ اللہ کی تعظیم کے باعث
ڈرتے ہیں، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو یہ خشیت والے لوگ ہی ہوں گے جو کہ اس نصیحت کو لے سکیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو وہ لوگ جو زیادہ دلچسپی شو کر رہے ہیں، جو بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، جو علم لینا چاہتے ہیں، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ وقت دیں، زیادہ سے زیادہ سکھائیں، زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ لیکن جو لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے اور دور بھاگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے پریشان نہ ہوں، بلکہ جب موقع ملے بس تب انہیں بتائیے، اس سے زیادہ بھاگ بھاگ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، یعنی جو منہ موڑنے والے اور کفر کرنے والے لوگ ہوں گے وہ پھر آپ کی نصیحت کبھی بھی نہیں لے سکیں گے، تو ان پر مسلط ہونے کی، زبردستی ان کے ساتھ کرنے کی یا بار بار انہیں کنونس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اس کو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب، جہنم کا عذاب۔ جہنم کا جو عذاب ہے وہ دنیا کے تمام عذابوں سے سب سے زیادہ بڑا ہے، شدت میں بھی اور مقدار میں بھی۔ تو اللہ کی دعوت سے منہ پھیرنے والا ہم نے نہیں بننا، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے تو ہمیں فوراً بڑھ چڑھ کر نیکیوں کی طرف بھاگنا چاہیے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس تبلیغ کو پازیٹیولی لینا چاہیے اور اس کا امپلیمنٹیشن اس کی ہماری لائف میں نظر آنی چاہیے، اور پھر ہمارا کام ہے کہ ہم آگے بھی وہ میسج پہنچائیں، پیغام آگے بھی اللہ تعالیٰ کا پہنچائیں اور باقی لوگوں میں بھی پھر تبدیلی آئے۔ ان الینا ایابہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ایاب کیا ہوتا ہے؟ فائنل ریٹرن، الٹیمیٹ، آخر کار واپس آنا، ٹھیک ہے، اور پکا واپس آنا کہ یہاں سے پھر کہیں جانا نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے رجع پڑھا تھا، رجوع کرنا۔ رجع کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، ان جنرل ٹرم ہے وہ لوٹنے کے لیے۔ تو ایابہم کیا ہے کہ فائنلی لوٹ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر تم سب کا حساب بھی میرے ہی ذمہ ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کا کیا کام ہے؟ تذکیر و تبلیغ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حساب ہے، جو اس کا انجام ہے کہ اعمال کا انہیں بتایا جا رہا ہے، اب یا تو وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا ناقص کر رہے ہیں، جو بھی جیسا بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو حساب ہوگا، جس کے نتیجے میں انجام کو ڈیفائن کیا جائے گا، وہ صرف میرے ذمہ ہے، وہ صرف میں لوں گا۔ تو اس سے ہم اینڈ سے بالکل کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ جس انسان کو جزا اور سزا کا خوف ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ جزا اور سزا مل کے رہے گی، عدل کے فیصلے ہو کے رہیں گے، وہ انسان اپنے لیے غلط راستے نہیں چنتا، بلکہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دین کو ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کو مقدم نہیں ٹھہراتا بلکہ دنیا کو پیچھے رکھتا ہے۔ دنیا کے بینیفٹس پیچھے ہوتے ہیں اور آگے آگے وہ خود اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی نماز کے ساتھ، زکوٰۃ، روزہ، حج، تمام عبادات کے ساتھ وہ آگے آگے ہوگا۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ انسان نے کیا کرنا ہے؟ اس آخری بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارا حساب اللہ کے ذمہ ہے، الٹیمیٹلی ہم نے لوٹنا ہے اور ہمارا حساب ہونے لگا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اور پھر اس کو ریورس میں دیکھیں، کیا ہم نے غور و فکر کیا تھا آسمان و زمین پر، آفاق پر، آفاقی نشانیوں پر، اور غور و فکر کرنے کے بعد کیا ہم نے حق کو پہچان لیا تھا؟ اور کیا ہم نے پھر حق کو پہچان کر اپنے مشقتوں کو، کوششوں کو بدل لیا تھا؟ اور جس نے بدل لیا اس کا انجام اچھا ہی اچھا ہے، اور جس نے نہیں بدلا وہ دنیا کے ٹرینڈز کو ہی فالو کرتا رہا، ماڈرنائزیشن کو، لبرلزم کو، اور فیشن کو، سٹائل کو، جسٹ ٹو فٹ ان، صرف فٹ ان ہونے کے لیے کہ کوئی مجھے کچھ کہے نہ، میں الگ نہ لگ جاؤں، فرق نہ لگ جاؤں، سارے میرے ارد گرد رہیں، میرے پاس رہیں، کوئی مجھے اکیلا نہ چھوڑ جائے، اس چکر میں تم دنیا کے پیچھے ہی پڑے رہے۔ تو تمہاری کوششوں کا رخ کیا تھا؟ تم نے کیا بدل لیا؟ اچھے انجام کی طرف ان کوششوں کو کیا یا نہیں کیا، یا پھر برے انجام کی طرف ہی انہیں رکھا؟
تو حساب پر ہم نے آخری آیت پڑھی ہے، اور حساب سے ریلیٹڈ پہلے ہم نے دعا بھی پڑھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور اسی دعا پر ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب لے بہت ہی آسان حساب، کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، کوئی قیامت کے دن میرا کوئی نقصان نہ ہو، اور میرے چہرے پر غبار اور پریشانی اور اداسی اور جھکا ہوا ہونا، یہ سارا کچھ نہ ہو۔ یا اللہ اس سب سے مجھے بچا لے اور میرے حساب کو آسان ترین بنا دینا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔